اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو شنگھائی تعاون کونسل کانفرنس ہو رہی ہے اس کے متعلق، اس میں دیکھیں چائنا کا صدر، چائنا کا وزیر اعظم کل آیا، اس نے کتنی اپنائیت کے ساتھ اس کا استقبال ہوا، زبردست استقبال ہوا، اور اس نے آتے ہی پاکستان کو تحفہ دیا 20 ارب ڈالر کا۔ یہ تحفہ 20 ارب ڈالر کا کس طریقے سے ملا ہے؟ یہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا کے گفٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو گوادر میں۔ وہاں وہ جدید ترین ایئرپورٹ بنا ہے کہ آدمی دیکھ لے تو کہے کہ بھائی ہم تو یورپ میں پھر رہے ہیں، پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب بلوچوں کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کون ہے جو ان کے ملک میں ان کے صوبے کو ترقی یافتہ بنا رہا ہے۔ ہمارے آرمی چیف آفس سید آصم منیر صاحب اور گورنمنٹ آف پاکستان شہباز شریف، نواز شریف، انہوں نے ہمیشہ بلوچستان صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ بہت سارے اور معاہدے ہوئے ہیں، اس میں ریل کا بھی معاہدہ ہوا ہے، ریل کی ڈبل لائن بچھائی جائے گی، اور یہ کراچی سے لے کے چائنا سے لے کے پشاور، پشاور سے آگے ہوتی ہوئی گوادر جائے گی، گوادر سے ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے یونان، یونان سے انگلینڈ آخری سٹاپ ہوگا اس کا، وہاں جا کے یہ یورپ کی لائنوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ یورپ کی ٹرینیں بھی پاکستان آیا کریں گی، یہاں سے افغانستان اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں تک جایا کریں گی، اور ایک ترقی کا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ملک اصل اس پہ چل پڑا ہے۔ کہاں 18 پہ سٹاک ایکسچینج، اب الحمدللہ 66,000 کو بھی عبور کر 86,000 کو بھی عبور کر گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے ملک اب ترقی کر رہا ہے، اور تیزی سے کر رہا ہے، تیزی سے اس کو ترقی کی طرف اللہ پاک کی ذات لے کے جا رہی ہے۔ ورنہ دشمنوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کو دیوالیہ کرنے میں۔ جو ملک دشمن عناصر ہے نا، عالمی طاقتیں، جو ملک دشمن عالمی طاقتیں ہیں، ان کی طرف سے اور ان کے ایجنٹوں کی طرف سے کوئی کوشش نہیں چھوڑی گئی تھی کہ ملک کو تباہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر روس کا وفد آیا ہے، سب سے بڑا وفد، وہ 75 افراد پہ مشتمل ہے، 75 پیپلز۔ تو کوشش یہی ہے، دیکھیں کہ سٹیل مل بھی انہوں نے کہا جی ہم لینے کو تیار ہیں، ہم اس کو پرافٹ میں لا کے لوگوں کو روزگار دیں گے۔ فوری طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کے حوالے کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں ریلوے کو بھی چین کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ اس کی بھی سمت درست ہو، اور تمام اداروں کو پرائیویٹ کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو کرپشن کا دور ہے نا، یہ ختم ہو جائے۔ جب ادارے پوری دنیا میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں سب پرائیویٹ ہیں، امریکہ میں سب پرائیویٹ ہیں، انگلینڈ میں سب پرائیویٹ ہیں ادارے، حتیٰ کہ ہمارا ملک، ہمارے ساتھ ہی ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے نا پاکستان اور انڈیا، انڈیا میں سب ادارے پرائیویٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو ٹاٹا کمپنی ہے نا انڈیا کی، یہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ اس سے بھی بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں موجود تھی جب پاکستان بنا، ان کو ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا گیا۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم بہت بڑے بحران میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں۔ کون سے؟ پانی کے بحران میں، خشک سالی کے بحران میں۔ ادھر کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، جنہوں نے کوشش کی ان کو ہونے نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ملک دشمن جماعتیں جو انڈیا سے پیسہ لے کے نا تو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہی ہیں نا، انڈیا 300 ارب ڈالر سالانہ دے رہا ہے ان کو، ان پارٹیوں کو،
کہ جو یہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہی ہیں۔ کالا باغ ڈیم کو بننے دیا جائے، اس کے علاوہ کم از کم نہیں تو 100 کے قریب ڈیم مزید بنائے جائیں۔ تو کالا باغ ڈیم کو سندھ کو اور جن جن 3 صوبوں کو نقصان، خیر اس کو تو نقصان کا چانس ہی کوئی نہیں ہے نا، بلوچستان کو باقی 2 صوبے رہ جاتے ہیں، سندھ اور کے پی کے کو یہ ہے نا کہ بھائی اس کا نوشہرہ ڈوب جائے گا، نوشہرہ نہیں ڈوبے گا، نوشہرہ کی اونچائی جو ہے نا وہ کالا باغ ڈیم سے ڈبل ہوگی، اس کی اونچائی اس صوبے سے بہت نیچے ہے۔ تو کالا باغ ڈیم کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی ان کی زمینوں کو خطرہ ہے، کیونکہ اس کا لیول نیچے ہے، وہاں سیم جائے گی ہی نہیں۔ اور جتنا اس کو ہم ڈیلے کریں گے اتنا ہی نقصان ہوتا جائے گا، اتنی ہی آبادی بڑھتی جائے گی۔ اور پوری دنیا کے عالمی بینک سمیت پوری دنیا کے ادارے کہہ چکے ہیں کہ کالا باغ ڈیم واحد ڈیم ہے جو پاکستان کو سیلابوں سے بچا سکتا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو اور انہوں نے بھی، ان کی بھی مجبوریاں، انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو باقی جتنے بھی صوبے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کے مفاد میں سوچیں۔ تو کالا باغ ڈیم بننے دیں، اس کو صرف چابی بشک تینوں صوبے اپنے اپنے پاس رکھیں، تینوں لگائیں تو اس کا دروازے کھلیں۔ اس کو صرف سیلاب کے دنوں میں کھولا جائے، سیلاب کے پانی سے اس کو بھرا جائے، عام دنوں میں اس سے پانی صوبوں کو دیا جائے۔ سیلاب کے دنوں میں جو سیلاب کا پانی ہمارا سمندر میں ضائع جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے یہ ڈیم بہت ضروری ہے۔ اور آنے والی نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے سی پیک اور کالا باغ ڈیم سے۔ تو انشاءاللہ سی پیک تو سٹارٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور کالا باغ ڈیم بھی ضرور بنے گا۔ تو اب دیکھیں کانفرنس 3 دن، ہاں ایک اور بات میں بھول گیا ہوں کہ شکر الحمدللہ، میں نے کیا کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ڈرا رہی ہے صرف گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ انہوں نے واقعی ڈر کے نا، یہ پریشر برداشت کرنے والی حکومت نہیں ہے۔ نواز شریف تھوڑا ڈرپوک قسم کا آدمی ہے، نہ سوری شہباز شریف ڈرپوک قسم کا تھوڑا بندہ ہے، نواز شریف البتہ بہادر آدمی ہے، وہ اپنے بات پہ قائم رہنے والا بندہ ہے۔ گورنمنٹ نے کیا کیا جی، راتوں رات ملاقات کروائی جی اس کے وقت کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کی، عمران خان سے۔ وہ بالکل، میں کیا کہہ رہا تھا، وہ ہٹا کٹا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کو وہاں بڑی وافر مقدار میں کوکین بھی دی جا رہی ہے، یہ چرس بھی دی جا رہی ہے، پاؤڈر بھی دیا جا رہا ہے، یہی اس کی خوراک ہے۔ اور بکرے کھا رہا ہے، مرغے کھا رہا ہے، روسٹ کھا رہا ہے، دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہا ہے، اور کیا چاہیے اس کو؟ 2 گھنٹے ورزش کر رہا ہے۔ ایک 75 سال 77 سال کا آدمی 2 گھنٹے ورزش کرتا ہے تو وہ صحت مند ہی ہے تو کرتا ہے نا۔ تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے مل کے آئے اور واپس آ کے کال واپس لے لی۔ لیکن اب میں پوچھتا ہوں کہ جو عام لوگ وہاں پہ بند ہیں ان کو کیوں نہیں پھر ملنے دیا جا رہا ہے؟ ان کو بھی ملنے دیا جائے، پھر سب کو وہ کیا جائے۔ یہ تو اس کا تو آئے دن کا تماشا لگا رہتا تھا، کبھی اس کو کوئی ملنے آ رہا ہے، پورے وقت ملنے جا رہے تھے۔ یہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ پوری طرح ملوث ہے، اور پشاور ہائی کورٹ یہ، اور سپریم کورٹ کے وہ جو بکاؤ جج ہیں 8، وہ پوری طرح ملوث تھے۔ تو باقی دیکھیں، اللہ مالک ہے، جب تک میری جان جسم میں روح ہے، جان ہے، میں اپنے ملک کے لیے اور اپنی آرمی کے لیے، اپنی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا رہوں گا، پہلے بھی کر رہا ہوں، اب بھی کرتا رہوں گا۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ میں عام وہ نہیں ہوں، میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں، اور میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی، شہزاد نظامی اور حمید نظامی کے زیر نگرانی۔ تو وہ میرے استاد محترم بھی ہیں، ان سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا تھا۔ اب نوائے وقت تو رہا نہیں، لیکن یہ ان کی تربیت ہے، ان کا ہی لگایا ہوا ایک پودا ہے جو آج اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، ملک کے لیے جہاد کر رہا ہے۔
عوام کو واپس فوج سے جوڑ رہا ہے، ملک سے جوڑ رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو واپس سیدھے راستے پہ لا رہا ہے، تو یہ انہی لوگوں کا وہ ہے جنہوں نے مجھے ٹرین کیا تھا۔ تو یہ چینل میرا نہیں ہے، آپ سب کا چینل ہے۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور انشاءاللہ اب ملک خطرات سے نکل آیا ہے، ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا وفادار بنیں، اور باقی جو ہے نا، جو پارٹی دیکھے ملک کے مفاد کے خلاف جا رہی ہے اس کا ساتھ ہرگز نہ دیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔